اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، جو تم قربانی کرتے ہو اس کے اندر تمہارا اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں میں، کیونکہ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ لوگوں جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتا ہے، کچھ نہیں جاتا ہے، صرف اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ خود ہمارے نبی کی زبان سے دوسری جگہ کہلوایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا نماز پڑھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی کرنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب کچھ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اسی لیے ہم جو کریں عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اعمال میں کوئی نیکی نہیں رکھ کر ہمارے اس اعمال کو ضائع فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ اپنی قربانی کرنے کی توفیق عطا